سکلین یہ بتائیے گا کہ اسے کیا کہیں گے، یہ حقیقت پسندی ہے یا سرنڈر ہے؟ دیکھیے عامر، پاکستان یا مسلم امہ جس کا آپ نے ایک ذکر بھی کیا ہے، یہ سیاسی یا اقتصادی یا فوجی طاقت اب نہیں رہے ہیں، اور یہ اسی جو ایک مونوپولر ورلڈ ہے، یعنی جو امریکہ کی قیادت میں جو دنیا کی پر جو حکمرانی کر رہا ہے جو نظام، یہ اس کے حصے ہیں، اس کے کل پرزے ہیں، اور غزہ کو ان سب نے اپنے فائدے کے لیے کیش کرانے کی کوشش کی ہے، اسے فروخت کر دینے کی کوشش کی ہے کہ غزہ کے عوام جس طرح کی جدوجہد یا مزاحمت کر رہے تھے، جس طرح کے مظالم سہ رہے تھے، اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ایک بڑی زبردست ہلچل مچی ہوئی ہے، یہاں تک کہ مغربی طاقتوں پر بھی دباؤ پڑ رہا تھا۔ یورپ کے ممالک نے، کینیڈا نے، آسٹریلیا نے اور فرانس نے، برطانیہ نے، ان سب نے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ممالک، ان سب نے مل کے اس عوامی دباؤ کے سامنے جو کہ غزہ کی حمایت میں اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اسرائیل جو وہاں پہ مظالم ڈھا رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو عوام میں ایک بیداری پیدا ہوئی ہے، جو ہر ہفتے لوگوں کے مظاہرے ہو رہے ہیں، جو لوگوں کی سوشل میڈیا پہ جو ایک سمجھے کہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں، اس سے ہر شخص کو معلوم تھا کہ اس دنیا میں جو رائے عامہ ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہوئی ہے، اور جس کو روکنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو اس رائے عامہ کو مطمئن کرنے کے لیے، یا کہہ لیجئے کہ ایک عارضی طور پہ اس کو پین کلر دینے کے لیے، تھوڑے سے ایک میٹھی لالی پاپ دینے کے لیے، انہوں نے یہ ایک انتظام کیا کہ ہم اس کو ریکگنائز کر لیتے ہیں بغیر بتائے کہ کیا ریکگنائز، اور ریکگنائز کرتے وقت ان خاص طور پہ مغربی ممالک نے، یورپ کے ممالک نے یہ مشروط طریقے سے تسلیم کیا اس فلسطینی ریاست کو کہ اگر وہ حماس کو فارغ کر دیں اس پورے سسٹم سے، اور وہاں پہ کوئی دہشت گردی نہ ہو، اسرائیل کو سیکیورٹی مل جائے، تو وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مشروط شرط ہی ایسے تھی جس میں دراصل وہ اسرائیل کو بھی خوش کرنا چاہ رہے تھے، اور اپنی عوام جو کہ ناراض تھی، جو غصے کا اظہار کر رہی تھی، اس کو بھی مطمئن کرنا چاہ رہے تھے، یا کہہ لیں کہ عارضی طور پہ ایک لالی پاپ دینا چاہ رہے تھے۔ تو یہ ان کا ایک مشن تھا جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی نئی بات نہیں کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے بنیادی طور پر جو اسرائیل کی ڈیمانڈز تھیں، جو اسرائیل کے اہداف تھے، جو نتن یاہو نے 7 اکتوبر 2023 سے نہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ جب سے وہ پرائم منسٹر بنا تھا اسرائیل کا، یعنی 90s کی ڈیکیڈ سے، جو وہ کہہ رہا تھا، وہ یہی کہہ رہا تھا مسلسل کہ وہ غزہ سے میں جو ہے حماس یا ایسے جن کو وہ لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں، کہ اس کے پورے نیٹ ورک کو ختم کر دیں گے، ان کو ایلیمینیٹ کر دیں گے۔ تو درمیان میں جتنی بھی جنگیں لڑیں، اس میں وہ جنگ لڑتے تھے، کچھ تنگ کرتے تھے، کمزور کرتے تھے، لیکن وہ پھر طاقت کے ساتھ ابھر کے آ جاتی تھی۔ تو اس مرتبہ انہوں نے 2 سال کی مسلسل بمباری، نسل کشی، عورتوں بچوں کا قتل عام، یہ سب کچھ کیا، اور ان کو ابھی تک وہ ہدف حاصل نہیں ہوا تھا جو حاصل کرنا تھا کہ حماس کو ڈس آرم کیا جا سکے، غیر مسلح کیا جا سکے۔ میں سکلین آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب سے بھی لے لوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ایک بہت انسانی پہلو تھا کہ 2 سال سے جس طرح کا وہاں صورتحال تھی، اور پوری دنیا امہ سمیت ناکام ہو چکی بھی تھی کہ ان کو وقتی طور پہ ایک انسانی کرائسس نہیں اس کو روک پا رہے تھے، مگر کیا یہ عمل درآمد قابل عمل ہوگا کہ نیتن یاہو نے اس کی ابھی سیاہی نہیں سوکھی؟ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جناب اپنی جو اسرائیلیوں کو انٹرویو کے اندر کہ نہ ہم فلسطینی مان رہے ہیں، فلسطین کو دوسری ریاست کے طور پہ مان رہے ہیں، اور نہ ہی پی ایل اے کا یا حماس کا رول ہوگا، ہمارا ایجنڈا وہی ہے، بلکہ ابھی امہ ہمارے ساتھ مل کے اس کی عمل درآمد کرے گی۔ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ عامر صاحب۔ دیکھیے، آپ نے اپنا جو ابتدائیہ دیا اس میں بھی آپ نے جن چیزوں کا اشارہ کیا ہے، میرا جو امیڈیٹ ریاکشن تھا اور جتنا میں نے پڑھا ہے اس 20 نکاتی فارمولے کے بارے میں، یا ہم پچھلے 2 سال سے جو اس جنگ کو انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کا طرز عمل دیکھ رہے ہیں، میرا الائن کرتا ہے آپ کے ویو پوائنٹ کے ساتھ۔ آپ نے جیسے کہا کہ امہ ناکام ہو چکی تھی، میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے۔
کیا امہ نے بطور امہ اکٹھے ہو کر کوئی سنجیدہ کوشش کی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوا. ابھی جو یہ 6 ممالک کا ایک اعلامیہ ہمارے سامنے آیا ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے بھی پوسٹ کیا ہے، جس کا حصہ پاکستان بھی ہے وزرائے خارجہ کا، اس میں بھی مجھے تو ایسا لگا کہ یہ مسلم ممالک اپنا اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں بجائے فلسطین کا انٹرسٹ دیکھنے کے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، فلسطین کے اندر جینوسائیڈ کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے وہ جو ایک ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں اسرائیل کے وہ ہیں. لیکن کیا جس حد تک اسرائیل پہنچ گیا ہے اس کو ایک انسانی المیہ کے پردے کے پیچھے چھپا کر آپ ان کے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ شاید یہ مناسب نہیں ہوگا. اگر آپ پورے اعلامیے کو دیکھیں یا یہ 20 نکاتی فارمولے کو دیکھیں یا مختلف جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں یا پارٹیز ہیں ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ کون سا بارڈر جو ہے وہ حتمی تسلیم کیا جائے گا اس مجوزہ فارمولے کے حوالے سے. اور اگر بنیادی مقصد یہی ہے جو بار بار ان 2 سالوں میں ہمارے سامنے آتا رہا ہے کہ جی حماس کو وہاں سے نکالنا ہے، جو تھوڑی بہت ریزسٹنس ہے اس فلسطین کے بہاف پر اس کو ختم کرنا ہے، اور اسرائیلیوں کو ایک خاص فلسطینیوں کو ایک خاص علاقے میں محدود کر کے اور اس کو ایک جزیرہ بنانا ہے، وہاں پر جو شروع سے ایک پلان تھا جو ہمیں نظر آ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا کہ وہاں پر ریزورٹس بنانے ہیں، وہاں پر ری بلڈنگ کرنی ہے اور اس کے ذریعے پیسہ کمانا ہے. اسٹیو ویٹکاف جو ان کے انوائے ہیں مڈل ایسٹ کے، وہ خود ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹر ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ خود ریئل اسٹیٹ انویسٹر ہیں، جو جیرڈ کوشنر ان کے داماد ہیں وہ خود ریئل اسٹیٹ انویسٹر ہیں. تو یہ سارے اگر منصوبے خود ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں ایک وائس رائے کی طرح کی کاؤنسل وہاں بنا کر وہ ان کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، اور اسرائیل کی شرائط پر یہ فارمولہ جو ہے وہ اس پر زبردستی منوایا جائے گا فلسطینیوں کو، یہ کہہ کر کہ اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو تمہیں مزید مار پڑے گی اور مزید لوگ مریں گے. تو مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی. مگر ایک سمجھ سکلین جو گھوم پھر کے جو جس کے اوپر آرگومنٹس ختم ہو جاتے ہیں کہ جو وہاں پہ بھوک ننگ کی صورتحال تھی غزہ میں اور پوری دنیا ناکام ہو گئی تھی ان کو رسائی پہنچانے کی، خوراک کی اور دوائیوں کی، وہ ایک آرگومنٹ تو ہے. مگر کلیئرلی 2 چیزیں، ایک تو اسرائیل کا جو جینوسائیڈ والا یہ تھا پوری دنیا اس کو مانتی ہے، ان کو کلیئرلی اس پہ چھوڑ دیا گیا. دوسرا کہ ڈیڈ لائن دی گئی حماس کے لیے 72 گھنٹے کی کہ اس کے اندر وہ اپنے یرغمالی چھوڑ دیں، مگر اپنے جو اہداف ہیں اس کا کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ فلسطین کبھی یوں ہوگا تو کب اس کو ریاست بنایا جائے گا، کب یہ بنے گی ISF، کیسے وہ باقی اہداف پورے ہوں گے. کیا کہیں گے سکلین؟ دیکھیے جو فلسطینی ریاست ہے وہ تو اس 21 رکاتی یا 20 رکاتی جو بھی منصوبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دیا ہے اس میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، قطعی طور پہ ذکر رہی ہے. اس پورے منصوبے میں جو بنیادی 2 لائنز ہیں صرف اصل میں کام کی سمجھنے والی، ایک ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی تک نتن یاہو نہیں کر سکا ہے 2 سال کی پوری تباہی کے باوجود بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ایک نئی کلونیلزم میں تبدیل کر دینا ہے، یعنی اب کلونیل ماسٹر براہ راست اسرائیل نہیں ہوگا، اسرائیل اس کے ارد گرد بارڈرز ٹائٹ کر کے بیٹھا ہوا ہوگا، اور جو اس پر ایک نئی انتظامیہ مسلط کی جائے گی یا بورڈ آف پیس جو مسلط کیا جائے گا وہ اسرائیل کی فوج کی سپرویژن میں بیٹھ کے اندر کام کر رہا ہوگا. اندر جو بھی انتظامیہ یا مسلح دستے جو بھی جائیں گے وہ سب اسرائیل ہی کی سمجھے کہ پرووائڈڈ سپیس میں کام کر رہے ہوں گے. تو یہ تو مکمل طور پہ آپ نے جو نتن یاہو اتنی جنگ بمباری اور اتنی قتل و غارت کے باوجود جو چیز حاصل نہیں کر سکا وہ مسلمانوں نے بہت ہی کیا کہتے ہیں ادب کے ساتھ، بڑی تابعداری کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا حکم مانتے ہوئے تسلیم کر لیا. اب یہاں پہ یہ کہ یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ دنیا بے بس ہو گئی تھی اسرائیل کے، دنیا نہیں بے بس ہوئی تھی، کیونکہ دنیا اسرائیل کے سامنے بے بس ہوئی تھی، دنیا امریکہ کے سامنے بے بس ہوئی ہے. آج امریکہ نے اب تک یعنی 6 ریزولوشنز ویٹو کی ہیں،
اسلحے کی سپلائی مسلسل جاری رہی ہے، بلکہ بڑھا دی گئی جب بھی ضرورت ہوئی، اور اسرائیل کو کھلی چھٹی دی گئی کہ وہ کسی بھی ملک پہ حملہ کرے۔ جب ایران پر حملے کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ پھر اس کو کود پڑے تھے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ایران پر براہ راست حملہ کیا۔ اس حملے کا کوئی مقصد اصل میں جوہری ان کے تنصیبات اڑانا نہیں تھا، بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کو بچایا جائے، ریسکیو کیا جائے، اور ظاہر ہے پھر اس کے نتیجے میں ایران نے بھی جنگ روکی۔ تو وہ تو ایک حقیقت پسندی ہو سکتی ہے، لیکن جو مسلمان ملکوں نے اجتماعی طور پہ جو حقیقت پسندی کے نام پر جو اس منصوبے کو تسلیم کیا ہے، یہ سرنڈر ہے، ٹوٹل کیپیچولیشن ہے، ذلت ہے۔